أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ پاک اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرتے ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی ادیان ہیں، دین کفر ہے، دین شرک ہے، دین جمہوریت ہے، دین الحاد ہے، یا جتنے بھی دین لوگوں نے بنائے ہیں، بدعتیوں کا دین ہے، یہ سارے کے سارے باطل اور لغو ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اور صرف اللہ کے ہاں اسلام ہی چلے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آئے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اب جب اللہ نے اسلام کو ہی نازل کیا اور سیدنا جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان کو بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، کہ ظاہری جتنے بھی احکام ہیں عقیدہ درست کرنے کے بعد ان کا نام اسلام ہے۔ یعنی اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، احکام ہیں اپنے اوپر لاگو کرنے والے، اس کا نام تو ہے اسلام۔ اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کا نام ہے ایمان۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے صرف اور صرف احکام جو لاگو کیے ہیں اور جو مذہب چنا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جن کو کتاب دی گئی یعنی تورات و انجیل والے لوگ، انہوں نے کیسے اس اسلام کو خراب کیا تھا۔ یعنی اللہ نے شروع دن سے ایک ہی اسلام بنایا، ایک ہی قانون بنایا ہے کہ وہ میری مرضی چلے گی، میرے احکام نافذ ہوں گے، زمین میری ہے، بندے میرے ہیں۔ جتنے بھی طور طریقے اور احکام اللہ نے نازل کیے ہر امت کی طرف، جتنی بھی کتابیں نازل کی وہ ساری اسلام ہی کی کتابیں تھیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ کون تھے؟ اب ان کے پاس تو کتاب تھی، ان کے پاس تو اسلام کا پورا قانون موجود تھا، وہ چاہتے تو پورا کا پورا کتاب اللہ پر ہی چلتے، لیکن انہوں نے اختلاف ڈالا، اور ڈالا بھی اس وقت الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، جب ان کے پاس پورا علم آ گیا، انہیں پتہ تھا کہ یہ مسئلہ ہے، ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں، ہم اس حکم کو توڑ رہے ہیں، بحث مباحثے کر کے اپنے دلیل ڈھونڈ کر اپنے فرقے کو بچانے کے لیے، بغیا بینہم آپس میں بغاوت کی وجہ سے کہ ہاں میں اس کا مسئلہ مان لوں یہ تو وہ چڑھ جائے گا، میں اس کی اتباع کر لوں یہ تو وہ چڑھ جائے گا، میں اس کا کہنا کیوں مانوں، نہیں میں اپنی کوئی نہ کوئی فتویٰ اور بات لوں گا تاکہ میں اس کے پیچھے نہ چلوں۔ نعوذ باللہ، یعنی ابتدا اسی طرح ہوئی اور پھر وہ آپس میں ٹوٹے اور اس نے نیا حکم بنایا، پھر ہر ایک کے مقتدی آئے، اس نے اس کی بات مان لی، ہر ایک کے شاگرد آئے، اس نے اس کی بات مان لی، حالانکہ
شروع میں آپس میں بغاوت کی وجہ سے کتاب اللہ کا حکم تبدیل ہوا تھا، نعوذ باللہ، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا۔ تو یوں اللہ کے دین کے اندر راہیں دوسرے نکالنی لوگوں نے شروع کر دی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر اللہ نے انسانوں کو ایک اپنا آرڈر سنایا آخری کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جتنے بھی دین سنبھالنے والے ہو، جتنے بھی فرقے اور جماعتیں سنبھالنے والے ہو، صرف اس بات کی طرف دیکھنا کہ ان میں اللہ کی آیتوں کا انکار کون کر رہا ہے، نصوص قرآنیہ کس کے پاس ہیں، اور کون ہے جو نصوص کتاب اللہ سے ٹکرا رہا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا وہ خوب سن لے، پھر اللہ بڑے جلدی حساب کرتا ہے۔ بڑی عجیب بات فرمائی یہاں، حساب بڑے جلدی ہوگا۔ ایک تو حساب ہے نا آخرت کا، وہ فیصلہ بھی ہے، اور اللہ حساب تو دنیا میں بھی لے سکتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے طور طریقے ایسے ہو جائیں گے کہ حیران کن انداز میں وہ یہود و نصارہ کا تابع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ اس سے جلدی حساب کرے گا یعنی قیامت میں، نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے جو ایک بات فرما دی ہے، آخر اس کا کوئی تو مطلب ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں میں جلدی حساب کروں گا۔ جس کو بندہ جلدی سمجھتا ہے وہی جلدی ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، دنیا اور آخرت میں کوئی نہ کوئی پکڑ آ جائے گی۔ اب ایک مسلمان ہے وہ سیدھا سیدھا چلنا چاہتا ہے اور دوسرے اس کے ساتھ لڑ کر اس سے کتاب اللہ کی آیت چھڑوانا چاہتے ہیں تاکہ اسلام سے کسی طریقے سے ہٹ جائے، تو اس کے لیے اب آگے ادب بیان کیا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ پڑھے لکھے لوگ تمہارے ساتھ لڑیں جھگڑیں، کتاب اللہ کا علم ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی یہ تیرے ساتھ جھگڑے، فقل، تو صرف یہی کہا کر اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنی پوری ذات اپنے اللہ کے سپرد کر دی ہے، میں نے اپنے پورا کا پورا ظاہر باہر اپنے اللہ کے سپرد کر دی ہے۔ جو حکم ہوگا میں اس پر تو چلوں گا، جو حکم اللہ کا نہیں ہوگا تمہارا ہوگا میں اس پر نہیں چلوں گا۔ فقل اسلمت وجہی للہ، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے انی وجہت وجہی للہ للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے آپ کو اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو میرا خالق ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے۔ فقل اسلمت وجہی للہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ اللہ کے سپرد کرنے کے بڑے عجیب قرآن میں الفاظ اور تذکرے موجود ہیں، حتیٰ کہ رب کریم نے جب فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو، انہوں نے فرمایا اللہ سپرد کر دیا، تو اللہ نے پھر لوگوں کو دکھایا کہ واقعی یہ الفاظ میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے نہیں کر رہے، بلکہ یہ پوری کی پوری ذات اور اپنے طور طریقے اور افعال تک اپنے اللہ کے سپرد کر رہی ہیں۔ دیکھو کہ میں نے انہیں کہا کہ گھر بار چھوڑ جاؤ، بیوی بچوں کو جنگل میں پہنچا کرو، تو وہاں پہنچا آئے، تو وہاں کیا تھا، اب پہاڑوں میں پہنچا کرو، وہاں پہنچا آئے صرف اللہ کے حکم سے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے وہاں پر اپنا کعبہ رکھا ہوا تھا، اپنا گھر رکھا ہوا تھا، پھر فرمایا کہ دیکھو اپنے اللہ کے اپنے آپ کو کیسے سپرد کرتے ہیں، کہ چھوٹا بچہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ تو یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اسلمت وجہی للہ، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جو اللہ کا حکم نہیں ہوگا میرے ساتھ جتنا مرضی جھگڑ لو، میں نے اپنے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے تابعدار ہیں وہ بھی اسی طرح ہی رہیں گے، یوں ہم اپنا اسلام بچا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح بخاری شریف میں روایت ہے، اسی طرح آخری زمانے میں اتنے ادیان آ جائیں گے، دعات علی ابواب جہنم، ہر بندہ داعی بن جائے گا جہنم کی طرف بلانے کا۔ کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ میں اسلام پر بیٹھا ہوا ہوں یا میں اپنی فرقہ بازی میں ملوث ہو کر اسلام کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی واضح نشانی تو اللہ نے دے دی تھی نا کہ جتنے بھی فرقے ہو وہ دیکھ لو آیت کس سے چھوٹ رہی ہے، کتاب اللہ کا حکم کس سے چھوٹ رہا ہے۔ یہ اصل شیطان کا ٹارگٹ ہے
کہ وہ کتاب اللہ کے کسی نہ کسی حکم کو اعتقاداً نہیں تو عملاً کسی ذریعے سے وہ چھڑوا کے ضرور رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ساروں کو کہہ دو کہ جو بھی میرے تابع دار ہیں ہم اپنے اللہ کے سپرد کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ جتنے بھی باقی داعی موجود ہیں جہنم کی طرف بلانے والے، وہ اپنے آپ پر نظر ثانی کریں۔ وہ جہنم کے داعی تب بن رہے ہیں، حالانکہ کوئی جہنم کی طرف تو نہیں بلاتا، ہر بندہ اپنے فرقے کی طرف بلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو دیکھ لو، تم کسی نہ کسی آیت کے انکار پر تو نہیں ملوث ہو رہے۔ اگر کسی آیت کے، کتاب اللہ کے حکم کے انکار پر ملوث ہو رہے ہو تو سمجھ جاؤ تم جہنم کے داعی ہو۔ اور پھر سارے لوگوں کو اور ان کو جو جہنم کے داعی اور فرقوں کے داعی بنے ہوئے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، اللہ نے سکھایا کہ میرے پیغمبر آپ یوں اعلان کریں، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جن کے پاس کتاب ہے، یہ جو امی لوگ ہیں جو اس سسٹم کی طرف آئے ہی نہیں ہیں، یہود و نصارہ کے پاس تورات و انجیل ہے، بدھ مت انہوں نے اپنے چیزیں نکالی ہوئی ہیں، ہندو مت انہوں نے اپنی چیزیں نکالی ہوئی ہیں، وہ امیین ہیں، کوئی اہل کتاب ہوں گے جن کے پاس کتاب کا دعویٰ ہوگا اور کوئی ملحدین ہوں گے، ان سب کو کہہ دو اسلم، کیا اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سپرد کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ تو ہے، کائنات تو اسی نے بنائی ہے، احکام اسی کے ہیں، اپنے آپ کو سپرد کرتے ہو تو تمہاری ہدایت ہوگی۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر کے انہی احکام کو اپنے اوپر لاگو کریں گے تو تب تو ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ وہ شکلاً تو انسان ہیں، باقی ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانوروں کے پاس بھی ان کے کوئی کتاب قانون نہیں، تو اسی طرح ان کے پاس بھی کوئی نہیں۔ یہ جتنا بھی اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے رہیں، یہ جتنا بھی اپنے آپ کو نیک پارسا اور اپنی عبادات پر بند سمجھتے رہیں، یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت پر وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور تمام احکام کو لاگو کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے میرے پیغمبر اگر یہ اعراض کریں تو پھر آپ کا کام تو تھا نا پہنچانا، وہ آپ نے پہنچا دیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ ہے نا اپنے بندوں کو دیکھنے والا، پھر خود اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔